بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بیماریوں کی طرح کچھ لوگ بھی ناقابل علاج ہوتے ہیں۔ سفر زندگی کا بہت ہی حسین ہے۔ سب کو کسی نہ کسی کی تلاش ہے۔ کسی کے پاس منزل ہے تو راہ نہیں، اور کسی کے پاس راہ ہے تو منزل نہیں۔ ہر بات کو خاموشی سے مان لینا، یہ بھی انداز ہے ناراضی کا۔ دنیا کے آگے چیخنے سے اچھا ہے اللہ کے آگے رو لو۔ ایک میٹھا بول اور کسی ناگوار بات پر معاف کر دینا اس خیرات سے بہتر ہے جس کے پیچھے دکھ ہو۔ جب سر بغاوت کرنے لگے تو اسے سجدے کا نشہ پلا دو۔ لوگ نہیں سمجھتے دکھ انسان کی بنیاد ہلا دیتے ہیں۔ عورت کے آنسو اس کی تکلیف میں اتنے نہیں نکلتے جتنے اسے وہ الفاظ رلاتے ہیں جس میں اس کی توہین کی گئی ہو۔ فائدہ بھی کیسی گری ہوئی چیز ہے، لوگ اٹھاتے ہی رہتے ہیں۔ برے اعمال دیمک کی طرح ہے، ان کے ذریعے باہر سے تو کچھ نہیں بدلتا مگر اندر سے سب مٹی ہو جاتا ہے۔ اپنی خواہشوں کو کبھی اپنے قدموں سے آگے نہ نکلنے دو۔ جو مل گیا اس پر شکر کرو، جو چھن گیا اس پر افسوس نہ کرو۔ لوگوں کو نصیحت نہیں کیفیت بتلا کرتی ہے۔ نصیحت زبان سے کی جاتی ہے اور کیفیت عمل سے دی جاتی ہے۔ لوگوں کو اپنے عمل سے تبلیغ کریں۔ دنیا یا تو خوف سے بھاگ رہی ہوتی ہے یا خواہش کے پیچھے بھاگ رہی ہوتی ہے۔ دونوں کے نصیب میں اطمینان نہیں، اطمینان والا ان دونوں سے آزاد ہے۔ کچھ لوگ جنگل کی جھاڑیوں کی طرح ہوتے ہیں، ان سے الجھنے کی بجائے بچ کر جانا چاہیے۔ ایک بڑے دکھ کی بات ہے کہ آج کے معاشرے میں انسانوں کا ایک دوسرے کے دکھ کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں رہا۔ کچھ درد ایسے بھی ملے ہیں زندگی میں جنہوں نے جان بھی لے لی اور زندہ بھی چھوڑ دیا۔ کچھ لوگ بند گلی کی طرح ہوتے ہیں جن تک پہنچ کر ہمیں واپس پلٹنا ہی پڑتا ہے۔ زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے باتوں سے نہیں راتوں سے لڑنا پڑتا ہے۔ سپنے وہ نہیں جو ہم نیند میں دیکھتے ہیں، سپنے تو وہ ہیں جو ہمیں نیند نہیں آنے دیتے۔ خوشی کے 5 اصول ہیں۔ نفرت کرنے والے مت بنیں، فضول فکریں مت پالیں، سادگی اپنائیں، زیادہ دینے والے بنیں اور توقعات کم رکھیں۔ اللہ کیسے نہیں دے گا تمہیں وہ جس کے لیے تم سجدوں میں آہیں بھرتے ہو۔ زخم چھپانا بھی ایک ہنر ہے، ورنہ یہاں ہر ایک کے ہاتھ میں نمک ہے۔ جو انسان پہلے سے ٹوٹا ہوا ہو اسے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ سامنے والا اسے مزید کتنا توڑے گا۔ دنیا آپ کے بارے میں کیا سوچتی ہے سوچنے دیں، اور شکر ادا کریں کہ اس نفسا نفسی کے دور میں بھی لوگ اپنے بارے میں سوچنے کی بجائے آپ کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ زندگی میں اچھے لمحات کو چنو، نہ کہ اچھی چیزوں کو۔ چیزیں پھر بھی مل جاتی ہیں لیکن اچھے لمحے دوبارہ نہیں ملتے۔ تجھے معلوم نہیں انداز عقیدت، سر خود بخود جھکتا ہے جھکایا نہیں جاتا۔ جب لہجے بدل جائیں تو وضاحتیں کیسی۔ زندگی کی حقیقت دھند ہے، دھند میں سفر کرو تو حقیقت آشکار ہو ہی جاتی ہے۔ دھند کتنی ہی ظالم ہو جائے اتنی جگہ تو دے ہی دیتی ہے کہ انسان اپنا سفر جاری رکھ سکتا ہے، اور جب چل پڑو تو راستہ خود بخود ملتا چلا جاتا ہے۔ بس فرق یہ رہتا ہے کہ پیچھے والے گزرنے والوں کا نام و نشان ڈھونڈتے رہ جاتے ہیں
اور جانے والا یوں غائب ہو جاتا ہے کہ جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔ آگے کون ہم سفر ہوگا اور کتنا سفر باقی ہے، یہ ہمیشہ نامعلوم ہی رہتا ہے۔ 3 چیزوں میں شرم نہیں کی جاتی: آدمی کا اپنے مہمان کی خدمت کرنا، اپنے باپ اور استاد کے احترام کے لیے کھڑا ہونا، اور اپنا حق مانگنا بھلے ہی وہ کم ہو۔ تو جو چاہتا ہے تیری ہر مانگ پہ وہ کن کہہ دے، اس کے کس کس بلاوے پر تو نے لبیک کہا۔ جن راستوں پر اللہ تمہیں لے جاتا ہے ان راستوں پر تم اکیلے نہیں چلتے، بلکہ وہ تمہارے ساتھ چلتا ہے، لڑنے کی ہمت دیتا ہے۔ ایک اللہ ہی تو ہے جو نہ آپ کو خوشی میں تنہا چھوڑتا ہے اور نہ ہی غم میں۔ جب تک آپ کے ہاتھ سے خیر تقسیم ہو رہی ہے آپ پر زوال نہیں آ سکتا۔ خیر کا مطلب ہے ایک پلیٹ کھانا، کچھ پیسے، اچھا مشورہ، دکھ میں دلاسا، مسکرا کر سلام کا جواب دینا، بلا حسد مبارکباد، اور اسی طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں جن کی وجہ سے مخلوق خدا میں خوشیاں بانٹی جا سکیں۔ عبادتوں کے انبار لگے ہوں لیکن کسی کو مشکل میں دیکھ کر دل میں احساس پیدا نہ ہو، اور کسی تنگ دست اور ضرورت مند کو دیکھ کر تجوری کی طرف ہاتھ نہ بڑھے، تو وہ عبادتیں نیکی کی روح سے بالکل خالی ہیں۔ کبھی کبھی ہم دماغی، جسمانی، نفسیاتی لحاظ سے اتنا تھک چکے ہوتے ہیں کہ ہمیں کسی ایسے شخص کی ضرورت محسوس ہوتی ہے جو ہمیں لیکچر دینے کی بجائے، تسلی دینے کی بجائے چپ چاپ اپنے کندھے پر سر رکھ کر رونے دے، نہ کچھ پوچھے نہ کچھ بولے۔ محبت کر کے کسی کے پاؤں میں پڑے رہنے سے بہتر ہے آپ تنہا رہ لیں، اس سے کچھ باقی رہے نہ رہے لیکن آپ کی عزت نفس محفوظ ضرور رہے گی۔ حقیقت یہ بھی ہے کہ اگر ہماری فرضی نیتوں کو دیکھا جائے تو ہم سے بڑا فرشتہ کوئی نہیں ہوگا، اور اس کے برعکس عملوں کو دیکھا جائے تو ہمارے دوزخ میں جانے کے سارے اسباب ہم میں موجود ہوتے ہیں۔ آپ نے خود کو اتنا سستا سمجھ لیا کہ لوگ آ کر کھیل کر چلے جائیں۔ آپ بہت خاص ہیں کیونکہ اللہ نے کوئی بیکار چیز نہیں بنائی، پھر انسان کیسے بیکار ہو سکتا ہے؟ ہر زمزم ایڑیاں رگڑنے کے بعد ملتا ہے، ایڑیاں رگڑنا سیکھو، اللہ دیتا ہے اور اتنا دیتا ہے کہ نسلوں تک ختم نہیں ہوتا۔ سب لوگوں سے پیار کرو، صرف چند لوگوں پر بھروسہ کرو، اور غلط کبھی کسی کے ساتھ بھی مت کرو۔